امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی کمیٹی سے ملاقات، ایران کی نئی تجویز پر غور۔ امریکی صدر نئی تجویز سے خوش نہیں، برطانوی خبر رساں ایجنسی کے امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ جوہری پروگرام پر واضح موقف نہ ہونے پر اظہار تشویش، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے واضح کر دیا، ایسی ڈیل قبول نہیں جس کے تحت ایران ایٹمی ہتھیار بنا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے جس پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دعویٰ، عباس عراقچی کی ماسکو میں روسی صدر سے ملاقات، سپریم لیڈر کا پیغام بھی پہنچایا۔ ولادیمیر پوٹن کی امریکا اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش، ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کا عزم، جارحیت کے خلاف ڈٹ جانے پر ایران کو خراج تحسین، عوام کے لیے نئی خواہشات کا اظہار۔ امریکی فوج نے ایک اور جہاز کو ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ سینٹ کام نے ناکہ بندی کے دوران روکے گئے 2 جہازوں کی تصاویر جاری کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کی شرائط کو مسترد کر دیا، کہا آبنائے ہرمز پر فریز عائد کرنے کی کوشش ناقابل برداشت ہے۔ ایران کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ عالمی بحری گزرگاہ سے کون گزرے گا۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس، UN سیکرٹری جنرل اینٹونی گوتریس کا عالمی گزرگاہ فوری کھولنے کا مطالبہ، کہا کوئی ٹول ٹیکس قبول نہیں، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ ایرانی مندوب نے امریکی ناکہ بندی پر غیر قانونی قرارداد دی، ایران پر دوبارہ حملہ نہ ہونے کی ضمانت مانگ لی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس، ایران کے نائب صدر منتخب ہونے پر امریکہ کا اظہار برہمی، امریکہ اور ایرانی مندوبین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی نمائندے کرسٹوفر نے ایران کے انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی توہین قرار دے دیا۔ ایرانی نمائندے رضا نجفی بولے امریکی دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار استعمال کر چکی ہے۔ امریکہ ایران جنگ کا معاملہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ خطے میں قیام امن صرف امریکہ نہیں بلکہ دیگر ممالک کے بھی مفاد میں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، صدر زرداری کے دورہ چین سے متعلق کہا چین سے تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں، پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط اور برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش سے معیشت پر انتہائی منفی اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، برنٹ 109، WTI $97 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی منفی رجحان، کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,69,000 کی سطح کو بیٹھا۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین، صوبہ ہنان میں ماؤ زیدنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ، پیپلز کانگریس کے سینئر رہنما جیانگ کی جانب سے استقبال، صدر مملکت کا چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت، مجسمے پر پھول چڑھائے، ماؤ زیدنگ میموریل میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ چیف جسٹس ضیاء آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ٹرانسفر کے معاملے پر غور ہوگا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز کے نام زیر غور آئیں گے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو کے نام بھی سر فہرست میں شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے پروسیجر کا چوتھا مرحلہ مکمل، ڈاکٹروں نے بینائی پہلے سے بہتر قرار دے دی۔ پنز ہسپتال سے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل، پنز انتظامیہ کے مطابق مریض کو گزشتہ روز NTVEGF انٹرا ویٹیریل انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی۔
لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ جعفر آباد میں مٹی کے طوفان کے بعد موسلادھار بارش سے تباہی، درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے، خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ سکھر میں بارش کے ساتھ ہی مواصلاتی نظام معطل، سیپکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مشترکہ فوجی مشق شیخ ہندس 2 کا آغاز۔ تربیلا میں 2 ہفتوں پر مشتمل انسدادی دہشت گردی مشق کا افتتاح۔ پاکستان آرمی کے SSG کمانڈوز اور سری لنکا کے اسپیشل فورسز شریک مشترکہ تربیت سے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور باہمی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ مارکہ حق کے دوران لیفٹیننٹ کرنل محمد شاہزیب رفیع کی بہادری مثال بن گئی۔ 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب جب دشمن کی جانب سے سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا، لیفٹیننٹ کرنل محمد شاہزیب رفیع آرٹری یونٹ کو کمانڈ کر رہے تھے۔ حکم ملتے ہی ان کی یونٹ نے دشمن کے کئی بریگیڈ اور بٹالین، ہیڈ کوارٹرز اور مارٹر پوزیشنز تباہ کر ڈالی۔ مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کے خلاف دوست ممالک کا پاکستان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ چین، ترکیہ، سعودی عرب اور آذربائیجان سمیت دیگر ممالک مشکل وقت میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ دوست ممالک نے پہلگام فاسٹ ٹریک آپریشن کے حوالے سے آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ چین نے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ پہلگام فاسٹ ٹریک آپریشن پر بھارتی میڈیا کے حقائق کے برعکس پاکستان مخالف زہریلا بیانیہ بے نقاب۔ جنگی جنون میں مبتلا گودی میڈیا نے پاکستان کے خلاف بدلہ لینے اور حملہ کرنے کے لیے اشتعال انگیزی پھیلائی۔ بھارتی میڈیا مودی کے مضمون سیاسی عزائم کے لیے مسلمان دشمنی کے زہر کو بھی معاشرے میں گھلتا رہا۔ صحافیوں اور حکام کی میٹنگ کے اندرونی کہانیوں نے بھارتی سیکورٹی ناکامی کے قلعے کھول دی۔ افغان طالبان رجیم میں سیکورٹی بحران سنگین، امدادی کارکن بھی غیر محفوظ، اقوام متحدہ کا الرٹ جاری۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امدادی رابطہ نے رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات کر دیے۔ افغانستان میں مارچ میں امدادی کارکنوں پر حملوں کے 86 واقعات رپورٹ، ایک امدادی کارکن جان سے گیا۔ برطانوی شاہ چارلس اور ملکہ کمیلا وائٹ ہاؤس پہنچ گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ شاہ چارلس 4 روزہ دورے پر امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ شاہ چارلس امریکی کانگریس سے خطاب بھی کریں گے۔ چھکوں چوکوں کی برسات، شائقین کرکٹ اسٹیڈیم میں میچز دیکھنے کو تیار۔ پاکستان سپر لیگ کے پلے آف میچز میں بھی تماشائیوں کو انٹری مل گئی۔ وزیر اعظم نے پلے آف میچز دیکھنے کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا اعلان۔ ایکس پر پیغام میں کہا، وزیر اعظم سے ملاقات تھی، خوشی ہے انہوں نے منظوری دے دی۔ محسن نقوی کی شائقین سے میچز کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی گزارش، کہا ایندھن کا استعمال کم سے کم رکھیں تاکہ قومی کفایت والی مہم میں تعاون ہو۔ وزیر اعظم نے PSL پلے آف کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اور پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں آج کراچی میں پہلا کوالیفائر میچ کھیلیں گی۔ جیتنے والی ٹیم کو فائنل کا ٹکٹ ملے گا۔ ہارنے والی ٹیم کا ایلیمنیٹر 1 کے ونر سے مقابلہ ہوگا۔ ایلیمنیٹر 1 میں حیدرآباد اور ملتان کا مقابلہ 29 اپریل کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ ایلیمنیٹر 2 کا میچ 1 مئی کو کھیلا جائے گا۔